الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں دو نشستیں انشاءاللہ ہوں گی اور کوشش یہ ہے کہ آج ہم اس ٹرمینالوجی کو، ان باتوں کو پورا کر لیں اور انشاءاللہ کل سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور اپنے ترجمے کے آغاز میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ہم انہیں پڑھیں کہ ان بزرگوں کی رائے تفسیر کے بارے میں کیا تھی اور انہوں نے اپنی اسناد کا کیا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کتنے واسطوں سے اس تفسیر کو اور ان چیزوں کو حاصل کیا۔ پہلی نشست آج کی، اس میں ہم نے آپ سے 7-8 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم بات جو قرآن پاک میں آئی ہے وہ قسم ہے کہ کوئی آدمی کس چیز کی قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار بار یہ جو کہا ہے کہ میں فلاں چیز کی قسم، ہمیں فلاں چیز کی قسم، ان قسموں کے کیا معانی ہیں۔ آپ اردو میں دیکھیے قسم اور شہادت کس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جب قسم کھاتا ہے تو وہ اس کو اپنے دعوے پر گواہ بناتا ہے۔ مثلا ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے بھائی نے اس کو نہیں مارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور جو گواہی مجھ تک پہنچی ہے وہ یا تو اس لیے صحیح ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے اسے نہیں مارا، اور یا یہ کہ مجھے کسی ایسے آدمی نے بتایا ہے کہ جس کو میں سچا سمجھتا ہوں، یا بھائی نے مجھے بتایا اور یہ میرا بھائی سچا ہے۔ تو یقینی علم جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اس بات پر قسم کھایا کرتا ہے۔ یقینی علم کسی ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے تو انسان سچی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ کھایا کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے، یعنی اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو قسم اس کا تعلق ہوا علم کے ساتھ، سمجھے آپ کہ قسم کا تعلق ہوا علم کے ساتھ۔ اس لیے جو آدمی بھی قسم کھائے گا وہ در حقیقت اپنے علم کی بات کرے گا اور علم کو سامنے لائے گا۔ اسی لیے جو جھوٹی قسم ہے اس پہ اتنی شدید وعید ہے کہ اسے شرک کے مساوی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان اس میں جو چیز جھوٹ ہے اس کو بیان کرتا ہے اور جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، تو یقینی اور قطعی علم جب حاصل ہوتا ہے تب جا کر کہیں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں، یعنی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو جب قسم کا تعلق علم سے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کے متعلق انسان کا یہ گمان، یہ خیال اور یقین ہوتا ہے کہ اسے ان حالات کی خبر ہے، تو وہ قسم اللہ کی کھاتا ہے کہ اللہ کو ان حالات کا علم ہے اور اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ اور اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ جھوٹی قسم اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنانا کفر ہے۔ اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنانا یہ کفر ہے، کیونکہ انسان جھوٹ پر کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے، تو خدا کیوں جھوٹی بات کی گواہی دے گا؟ یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے نا۔
تو اس لیے یہ کفر ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ عوام میں کبھی کبھی جو قسمیں کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کے. یہ بہت جگہ جاہلوں میں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ شیخ کی قبر، ان کا مزار، اگر وہاں پر چل کے کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو شیخ کو علم ہے اور شیخ جو ہیں وہ اس کو خراب کر دیں گے، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی کسی بھی بزرگ کے نام کی قسم کھائے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی قسم کھائے اس عقیدے کے ساتھ کہ انہیں یہاں کی ہر چیز کی اطلاع ہے اور نفع اور نقصان ان کے اختیار اور قبضے میں ہے، تو یہ بھی شرک ہے. آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور آپ سے کل کوئی پوچھے کہ تم نے عشاء کے بعد پڑھا تھا، تو آپ کہتے ہیں پڑھا تھا. دوسرا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تم نے نہیں پڑھا تھا. تو وہ کس بنیاد پر قسم کھا رہا ہے؟ علم کی بنیاد پر یا جھوٹ کی بنیاد پر؟ تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے کفر ہوا. وہ کہتا ہے کہ ہم چلتے ہیں فلاں بزرگ کی قبر پہ. آپ کے امریکہ میں بھی قبریں نہیں بنی نا بزرگوں کی؟ ہاں، یہ بن جائیں گی کبھی کسی زمانے میں اگر مسلمان باقی رہے. تو وہ کہتا ہے کہ چلو فلاں جگہ پر فلاں بزرگ ہیں، ان کی قبر پہ جا کے قسم کھاؤ. تو اس کا عقیدہ اور نظریہ اگر یہ ہے کہ شیخ ان حالات کو جانتے ہیں اور صاحب قبر کو علم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور وہ نفع اور نقصان کی طاقت اور قدرت بھی ان میں ہے، تو یہ قسم اسے شرک کی طرف لے جاتی ہے. وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، لے جاتی کیا بلکہ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ میرا بیڑا غرق کر دے اگر یہ بات نہ ہوئی. یہ جاہل ایسے کہتے ہیں کہ فلاں مزار پہ جاؤ اور حضرت کے ہاں پہ آ کے قسم کھاؤ اور بیڑا غرق ہو جائے اگر یہ بات نہ ہوئی ہو. بیڑا غرق تو اللہ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بزرگ کی قبر کو کیا چیز اس میں دخل ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو اسے کہو مسجد میں چل کے قسم کھاؤ، کہتا ہے نہیں، مسجد کی بات نہیں، مجھے منظور نہیں. اسے کہیے کہ کام کہتا ہے فلاں بزرگ کی قبر پہ قسم کھلا لو تو یہ ٹھیک ہے. تو وہ مسجد سے بھی مقدس جگہ یا تو اسے سمجھتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ صاحب قبر جو ہیں وہ میرے حالات سے واقف ہیں اور ان چیزوں کو اس طرح کر دیں گے. تو اس لیے یہ قسم جو ہے اگر اس عقیدے کے تحت کوئی اٹھائے گا تو کفر ہو جائے گا. اور اگر یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ قسم کی دوسری قسم ہے، قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ چیز ہے اور اس پر میں اس چیز کو گواہ بناتا ہوں، مدعا ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، تو وہ قسم جائز ہے کیونکہ اس کا عقیدے سے تعلق نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اسی قسم کی بات لکھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قسم بلب محگونے تو، تمہارے ہونٹوں کی قسم، یا اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ زلف شبگونے تو، کہ محبوب دل ربائی، اور مجھے اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم وہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ ہونٹوں اور بالوں اور ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں وہ ان چیزوں کو دلیل بناتا ہے، گواہ بناتا ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں کہ میرا محبوب بہت خوبصورت. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ اس میں الفوز الکبیر میں دوسری یہ جو قسم لکھی ہے قسم کی، یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ انسان گواہ کے طور پر لاتا ہے. کوئی کہے رات ہو گئی، دوسرا کہتا ہے ہاں اندھیرا ہو گیا، تو بات اس کی درست ہے کیونکہ رات
ہونے کی دعوے پر دلیل اس نے دی کہ اندھیرا ہو گیا، تو یہ بات درست ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوسری قسم کی قسم شمار کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا والعصر، اور زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، ٹوٹے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ تعالی نے ایک چیز کو گواہ بنایا۔ قسم کی تیسری قسم وہ ہے کہ کبھی کبھی انسان، یہ جو دوسری قسم ہے آپ کو قرآن پاک کے آخری بارے میں بہت ملیں گی، بہت زیادہ، لا اقسم بہذا البلد، اور میں اس پاک شہر کی قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ کی، والشمس، اور سورج کی قسم، اور فلاں چیز کی اور فلاں چیز کی، کثرت سے یہ چیزیں وہاں ملیں۔ اور تیسری قسم کی قسم وہ ہے کہ قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دعا کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں اللہ آپ کی زندگی بڑی کرے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، یہ کام کر دو، تو وہ اسی جو دعا دے رہا ہے وہ در حقیقت قسم کی ایک قسم ہے۔ تو یہ جو قسم کی تیسری قسم ہے یہ عرف عام کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور قرآن پاک نے، اللہ نے قرآن پاک میں اس قسم کی تیسری قسم کو استعمال فرمایا ہے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے اگر تو 14ویں پارے میں سورہ حجر میں دیکھیے، سورہ حجر میں اللہ تعالی نے زندگی کی قسم کھائی ہے۔ سورہ حجر میں 72 نمبر آیت، 14واں پارہ سورہ الحجر اور 72 نمبر آیت تو 72 ہے، مگر آپ تھوڑا سا اسے پیچھے سے دیکھ لیں، سورہ نمبر 15 ہے، 72 نمبر آیت۔ آپ اسے دیکھیے، اگر پوری آپ بات سمجھنا چاہیں تو 61 سے دیکھیے۔ ملی؟ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب آئے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جنہیں بھیجا گیا تھا، مرسلون فرشتے، 14واں پارہ 15 نمبر سورۃ ہجر ہے، آیت نمبر 61۔ قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا تم تو اوپرے لگتے ہو، پہچانے ہوئے نہیں لگتے، ناشنا ہو، شناسائی نہیں ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی۔ وآتیناک بالحق، اور ہم سچائی کے ساتھ آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور ہم سچ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم پہ عذاب آئے گا۔ فأسری بأہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں آپ سفر کر لیجئے اپنے گھر والوں کو لے کے، واتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم احد، اور دیکھیے آپ ان میں سے کسی کی طرف مڑ کے پلٹ کے بھی نہ دیکھیے گا، وامضوا حیث تؤمرون، جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نکل جائیے اس بستی سے۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ان کی طرف وحی کی، الیہ، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، ذالک الامر، اس کام کی، اپنے اس فیصلے کی کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ جو آپ کی قوم ہے نا صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان پر عذاب آ جائے گا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے آئے لوط علیہ السلام کے پاس بہت خوشیاں مناتے ہوئے جب انہیں یہ اطلاع ملی اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت لڑکے ان کے ہاں آئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، وہ بولے اور انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے کہ ارے یہ تو میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو، تم میرے مہمانوں کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ ہی رنج اور غم میں مبتلا کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا قوم نے، اولم ننہاک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی تمہارے گھر نہیں آئے گا، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا؟ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے کہا تم اپنی خواہشات کو پورا ہی کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں ہیں اس قوم کی،
ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسی حرکت کرنی ہے، لعمرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، ان کی قوم کے لوگ مستی میں، جوش میں، جذبات میں اور مزے کے چکر میں یعمہون اندھے ہو کر گر رہے تھے، یہ حالت ان کی ہو گئی تھی۔ لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ دیکھا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ آپ کی جان کی قسم، یہ ایسے ہے جیسے آدمی دعا میں کہتا ہے، بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا آپ کی عمر دراز کرے، تمہارے بیوی بچوں کا بھلا ہو، یہ کام کر دو، تو وہ در حقیقت قسم ہی کی ایک قسم ہے، یہ ہے قسم۔ اور چوتھی قسم کبھی کبھی بددعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ دعاتیاں اور بددعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ قسم عربوں کے ہاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ان کے دیوان میں آیا ہے، اور ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے دعا کی اور انہوں نے بددعا کے جملے کہے جب وہ آئے ہیں 7 ہجری میں حدیبیہ میں، 6 میں معاہدہ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 7 ہجری میں جب یہ عمرہ کرنے آئے ہیں، 6 میں تو روک دیے گئے تھے کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیے، 7 میں جب عمرے کی قضا کے لیے آئے ہیں تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ثقلت بنیتی ان لم تروها، میری بیٹیاں، مجھے اپنی بیٹیوں کا دکھ دیکھنا نصیب ہو، کیونکہ بیٹی کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، بیٹے کا تو کچھ نہیں، طلاق ہو گئی، دوسری شادی کر لی، چلو کیا ایسی بات ہوئی، لیکن لڑکی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر آ جائے تو ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اپنی بیٹیوں کا دکھ نصیب ہو، یعنی خدا کرے میں اپنی بیٹیوں کا دکھ دیکھوں، اگر ایسے نہ ہو، کیا نہ ہو، علم تروہا، اگر تم ان گھوڑوں کو نہ دیکھو، تو تصیر النقع من طرفی کدائی، یہ جو گھوڑے ہیں یہ اسکدا پہاڑ کے دونوں طرف سے مکہ میں ایک دن داخل نہ ہوئے ہمارے، تو پھر خدا کرے مجھے بیٹیوں کا دکھ ملے۔ یعنی آج مکہ والو جو تمہیں اتنا زوم اور اتنا گھمنڈ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے اور عمرہ کرنے نہیں دیا اور اگلے برس میں وہ تشریف لائے ہیں، تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایک دن آئے گا یہ قدا پہاڑ جو ہے نا مکہ کا، اس کے دونوں طرف سے گھوڑے اگر مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوں تو تم دیکھنا ایسے ہوگا، اور اگر نہ ہو تو خدا کرے میری بیٹیوں کا دکھ مجھے ملے۔ یہ حسان رضی اللہ نے جو قسم کھائی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خیال رہا۔ یہ قسم اصل میں در حقیقت وہی ہے جو چیز پہلے دعا اور بددعا کے معنی میں کہ قسم ایسے بھی کھائی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال اس چیز کا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو قدا پہاڑی کے پیچھے جب مسلمان پہنچے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، تو آپ نے کہا اس راستے کو چھوڑو، اس پہاڑی کے دونوں طرف سے گھوم جاؤ۔ تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کیوں یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے حسان کی قسم پوری ہو جائے، یعنی جو کچھ اس نے کہا ہے وہ چیز پوری ہو جائے۔ تو قدا پہاڑ کے دونوں طرف سے یہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ بھی ایک چیز ہے قرآن پاک میں بار بار آپ کو جو قسمیں ملتی ہیں نا کہ قسم اس چیز کی اور قسم اس چیز کی، یہ جب آپ پڑھیں گے باقی تفسیر تو آپ کو اس جگہ پر کام آئے گی۔ ایک اور بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ ان میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف جاتی۔ اصل اس مسئلے کی یہ ہے کہ آپ دیکھیے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں سورہ نساء ہے، اس میں دیکھیے اصل یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 82 ملی؟ اچھا، اللہ تعالی نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگوں نے قرآن پاک پہ کبھی غور نہیں کیا؟ کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کتاب کو نازل کیا ہوتا
لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس قرآن میں کثرت سے اختلاف پاتے. ایک آیت کچھ کہتی، دوسری آیت کچھ کہتی. اس میں آیت میں دو باتیں ہو گئیں. ایک تو اللہ نے اس بات کا شکوہ کیا کہ لوگ کیوں نہیں قرآن پر غور کرتے. یہ قرآن ایسی مظلوم کتاب ہے کہ دوسری امتیں نے تو کیا غور کرنا تھا، اسی امت بھی غور نہیں کرتی. بڑے بڑے لوگ عبادت گزار لمبی نفلیں پڑھیں گے، کیا کیا مسئلے بتاتے ہیں، کیا کیا چیزیں، دین کی نشر و اشاعت، حتیٰ کہ پورا امریکہ مسلمان ہو جائے اور برطانیہ میں خلافت قائم ہو جائے. ساری چیزیں ان کی امنگیں دیکھو اور اس سے کبھی پوچھو کہ بھائی قرآن کبھی پڑھا ہے ترجمے سے؟ اس نے پورا قرآن پاک بھی ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا. اور اس سے کہو کہ اگر سومناتھ کا مندر دوبارہ بنا کر گرانا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ محمود غزنوی سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائے، جو لوگ کہتے ہیں، مگر قرآن اسے نہیں پڑھ کے دینا. ساری ساری زندگی بال ابھی چہرے پہ آئے نہیں ہوتے اور سفید داڑھی لے کے مر جاتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے بالکل. اور زیادہ سے زیادہ احسان کریں گے علیاذ باللہ بہت زیادہ خدا پر، تو تلاوت اس کی کر لیں گے، سمجھتے ہیں ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا. اللہ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں لوگ غور کرتے قرآن پہ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. کوئی کتاب ان لوگوں کا، ان مریضوں کا شیخ لکھ دے، اس کو ایک ایک لفظ 17 کی 17 یاد ہوں گی، قرآن نہیں پڑھیں گے. حتیٰ کہ محلے کے مولوی صاحب لکھ دیں تو اگر عقیدت محبت ہوگی تو اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، قرآن نہیں پڑھنا. شوہر لکھ دے کتاب تو یہ خواتین اپنے شوہر کی کتاب تحفے میں دیتی پھریں گی کہ ہمارے میاں نے ایسی اچھی کتاب لکھی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، یہ ہے. اور ان عورتوں سے پوچھو کہ قرآن وہ نہیں سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ نے کیا کہا ہے. یہ اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ہے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ قیامت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ ان ھذا قومی، اللہ میری یہ امت ہے، میں اس کی شکایت کرتا ہوں، اتخذ القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم ان میں سے ہوں جن کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کریں. کتنا ڈر لگتا ہے. آپ دنیا کی زندگی میں سمجھیں، بچپنا آپ پہ ہم پہ سب پہ گزرا ہے نا. شرارت کے بعد ڈر نہیں لگتا تھا کہ اگر امی نے ابا کو یہ بات بتا دی تو پھر کیا ہوگا؟ آج کیسا ڈر لگتا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت میں وہ مجھ سے شکوہ کریں گے، آ کے شکایت کریں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایسی نالائق امت ہے یہ. سوچنے کی بات. اللہ نے کہا اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی نے نازل کیا ہوتا تو لوگوں اس میں بڑا اختلاف ہوتا. اب یہ اختلاف ہوتا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا. تو ہم بہت سی آیات قرآن میں ایسی پاتے ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہے. ایک آیت کچھ بتاتی ہے، دوسری آیت کریمہ کچھ بتاتی ہے. یہ اختلاف کو حل کرنا اور اصل صورتحال تک پہنچنا یہ تفسیر کے بہت اہم کاموں میں سے ایک کام ہے. اللہ نے جس انسان کو یہ علم دے دیا ہو اس پہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا. خدا کا خاص انعام ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں کو یہ علم مل جائے، اللہ کی طرف سے مل جائے. کتابیں پڑھنے سے ابتدائی طور پہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ یقین آتا ہے دل میں کہ اللہ کا کلام آپس میں نہیں ٹکراتا اور یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، تو پھر ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ایک آدمی کے متعلق دیکھیے تضاد پیدا ہو جاتا ہے. آدمی ایک ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ ابا ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ ماموں ہیں، تیسرا کہتا ہے چچا ہیں. اب کسی کو اگر کچھ پتا نہ ہو تو وہ کہے بھئی اس آدمی کے ساتھ تم لوگوں کے کیا تعلقات، کیا رشتے ہیں یا نہیں ہے. آدمی ایک ہی ہے. اب وہ جب مختلف اینگل سے غور کرے گا نا، مختلف جہتوں سے، مختلف رشتہ داریوں سے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں ان کے والد ہیں، ان کے چچا ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے والد کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کے پھوپھا ہیں تو اس کا مطلب ان کی پھوپھی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. یہ ساری چیزیں وہ سمجھتا چلا جائے گا. اللہ کی کتاب میں جو آیات بظاہر آپس میں ٹکراتی ہیں
اور جس کا حل معلوم نہیں ہوتا انسان کو، کسی کو اللہ یہ علم دے دے اور وہ ان آیات کا تعارض آپس میں ٹکرانا اس کا ختم ہو جائے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا جس انسان نے۔ ہم اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے آیات میں آپس میں تعارض کیسے پیدا ہوتا ہے، آیات آپس میں ٹکراتی کیسے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے، یہ آیت کریمہ اس دن بھی گزری تھی لیکن پھر چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، سورہ نساء کی جو آیت پڑھی تھی، یہ ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی نے خود دعویٰ کیا کہ ہمارے کلام میں اختلاف نہیں، یہ خدا کا اپنا دعویٰ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے علاوہ قرآن کسی نے نازل کیا ہوتا اس میں بڑا اختلاف تم لوگ دیکھتے۔ اب جب یہاں پر اختلاف ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہے؟ تو اس علم کو تفسیر میں اسی لیے شامل مانتے ہیں۔ تفسیر جن چیزوں کا نام ہے ان میں بڑا اہم علم ہے اس چیز کا کہ انسان دیکھے قرآن پاک کی کوئی آیت کسی آیت سے اگر ٹکراتی ہے تو اصل مسئلہ کیا ہے۔ آپ کو اس ٹکرانے کی ایک مثال ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آیت کریمہ ہے 29 نمبر آیت۔ ملی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ پہلے چیزیں پیدا ہو گئیں، زمین تھی تو پیدا ہوئی نا، زمین پیدا ہوئی، پھر زمین پہ چیزیں رکھ دی اللہ تعالی نے، ثم استوى الی السماء، اور پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن سبع سماوات، اور اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے یہاں سے کہ زمین پہلے بنی، پھر اس کے بعد چیزیں رکھ دی گئیں، پھر آسمان اللہ تعالی نے بنائے، یہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو دوسری جگہ کیسے اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ 30ویں پارے پہ آ جائیے اور 30ویں پارے کی دوسری سورت آیت نمبر 27 ہے، سورہ نازعات 79، سورہ نمبر 79 ہے، ہاں جی، اور پارہ 30 اور آیت نمبر ہے 27۔ ملی جی؟ انتم اشد خلقا، لوگو تمہیں بنانا دوبارہ قیامت میں یہ زیادہ مشکل کام ہے، ام السماء، یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل کام تھا۔ بناہا، اللہ نے اسے بنایا، رفع سمکہا، اس کی چوکی اوپر اٹھائی، اس کی عمارت اوپر رکھی، فسواہا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اسے برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر رات پیدا کی، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس کا دن نکالا۔ معلوم ہوا آسمان بنا، اس کی چوکی درست ہوئی، اس کو برابر کیا، پھر دن پیدا ہوا، رات پیدا ہوئی، سورج ہو گیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو پھیلایا ہم نے اس کے بعد۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان پہلے پیدا ہوتا، یہی نا؟ اور وہاں سے معلوم ہوا کہ آسمان بعد میں، زمین وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین جو ہے وہ بعد میں اور آسمان پہلے، اور وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ آسمان بعد میں زمین پہلے۔ یہ جو آیات ہیں اس طرح کی، یہ بہت بڑا حربہ ہے غیر مسلموں کے ہاتھ میں، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، وہ اس قسم کے کئی مقامات دکھاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ دیکھ لیجئے آپ کی کتاب میں اختلاف ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کی ہوتی تو اختلاف ہوتا، تو جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نازل نہیں۔ دیکھا آپ نے سورہ بقرہ کی وہ آیت اس آیت کریمہ سے بظاہر ٹکراتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد ہم نے پھیلایا، اخرج منہا ماءہا، اور زمین سے نکالا اس کا پانی، ومرعاہا والجبال ارساہا، اور اس کے بعد پہاڑ اس میں گاڑ دیے، اس سے اللہ نے پانی اور جو
فصلیں ہیں ان کو پیدا کیا، متاع لکم تمہارے فائدہ اٹھانے کے واسطے، ولانعامکم اور تمہارے جانور ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے پیدا کی۔ آ گیا نا تضاد، اس تضاد کا حل یہ بہت بڑی چیز ہے، تفسیر کا علم ہے، قرآن پاک میں یہ کئی جگہ پر آتا ہے، اس مقام کی بھی ہم تشریح نہیں کر رہے، یہ جب آئے گی سورہ بقرہ میں تو اس وقت آپ کو بتائیں گے اس تضاد کا حل کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن میں کئی آیات ایسی مل جائیں گی جو بظاہر ایسے ٹکراتی ہیں، اللہ نے یہاں کچھ کہا ہے یہاں کچھ کہا ہے، اب آدمی کیا کرے، تو اس موقع پہ پہنچ کے آدمی پھنس جاتا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ جب اس آیت پہ آئیں گے تو آپ سے عرض کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کو حل کیا ہے، لیکن ایک حضرت کی رائے تھی، ایک ہمارے اساتذہ تھے جو کہتے تھے کہ آیت اس طرح بھی اور اس طرح بھی حل ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے عرض کروں۔ ایک چیز یہ بتانی اور ہے کہ عربی میں جیسے انگلش میں آپ دیکھیے گرامر میں اصطلاحات ہوتی ہیں، ناؤن، ورب اور جتنی بھی چیزیں، ایڈجیکٹو اور یہ چیزیں، اسی طرح عرب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حصر، اور حصر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں بالکل اس کو باندھ دینا، تنہا کر دینا، اس میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اس میں کسی اور کی شرکت کا نہ ہونا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی کسی آیت کے ایک حصے میں حصر پایا جائے، یعنی وہاں سے تنہائی کا، بالکل اکیلے ہونے کا ثبوت مل جائے، تو وہ ساری آیت میں وہی حکم لاگو ہو جائے گا، اس پوری آیت میں یہی مطلب نکلے گا حصر کا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پہلے پارے میں یہ جو مقام آپ دیکھ رہے تھے اسی جگہ پر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آیت نمبر 21 ہے، ملی جی، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 21 21 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، انہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بستر بنا دیا۔ یہ آ گیا حصر کہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو زمین کو تمہارے لیے ایسے کر سکے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، تو یہاں بھی وہی معنی آ جائیں گے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کو چھت بنا دیا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آسمان کو چھت بنا سکے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے اوپر سے پانی، تو مطلب یہ کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پانی کو اوپر سے نازل کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اوپر سے پانی کو نازل نہیں کر سکتا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے کیا کیا، پھل تمہارے لیے پیدا کیے۔ تو اس کا مطلب بھی وہی ہو گیا، حصر کا قانون جب ایک جگہ آ گیا تو پوری آیت کا ترجمہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پھلوں کو زمین سے نکالا، پانی سے ان کو غذائیت دی تمہارے کھانے کے واسطے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سے کر سکتا۔ یہ حصر کا قانون ہے، اس لیے قرآن پاک کی جن آیات میں بھی ایک جگہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات، اللہ کی ذات، تو وہ ایک فعل جو اس کے بعد آتا ہے نا، ایک کام، صرف وہی مراد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ ہی نے کیے ہیں اور کسی نے نہیں کی۔ ایک نئی بات، اور وہ یہ کہ الحمدللہ کے کیا معنی ہے۔ الحمدللہ کے مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہی کرتے ہیں نا۔ اس پہ ایک لمبا سلسلہ سوالات اور جوابات کا شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں تو ہم ایک دوسرے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ کہہ دیا اللہ کے لیے تعریف ہے تو پھر کسی کی تعریف منع ہو گئی، جائز ہو گئی، یہاں بھی کسی نے سوال ایک مرتبہ کیا تھا۔ یہ لمبا سلسلہ پڑتا ہے، اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی تفسیر ایسی بیان کرنی چاہیے آیت کریمہ کی کہ کم سے کم سوالات اس پہ پیدا ہوں۔
دوسرے کی بھی تسلی ہو جائے اور آدمی اصل حقیقت تک پہنچے، کم سے کم سوالات اس پہ پیدا ہوں۔ تو یہاں پر جو بات پیش آتی ہے وہ یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر سوالات تو پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ کا ترجمہ اگر تم نے دیکھنا ہو زیادہ صحیح تو سورہ انعام کو دیکھو۔ سورہ انعام میں یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے بات، اور یہ الحمدللہ کی جو ترکیب ہے، جو الحمدللہ کے معانی بیان کر رہے ہیں، اس کا بڑا فائدہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام 8 نمبر سورت ہے اور 42 نمبر اس کی آیت کریمہ۔ جی سورت کا نمبر 6 ہے، ہاں 6 نمبر ہے، صحیح 42 ملی۔ 7واں پارہ سورہ انعام 6 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 42۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور انہیں پکڑ لیا کس چیز نے؟ مصیبتوں نے، تنگیوں نے، تکالیف نے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے پکڑ لیا، نہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پکڑ لیا انہیں تنگی میں، تکلیف میں، یعنی ہم نے ان پہ تنگیاں، تکالیف، مصائب، پریشانیاں بھیجی۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ شاید یہ رو پڑیں ہمارے سامنے، گڑ گڑائیں، ڈھہ پڑیں، اللہ کو یاد کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، سو جب بھی ان کے پاس کوئی سختی کے دن آئے، کیوں نہیں ایسے ہوا کہ تضرعوا، وہ ہمیں یاد کرتے، ہم سے مدد مانگتے۔ ولیکن، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ قست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں اچھے کر دکھائے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے شیطان نے بتایا بہت اچھا کرتے۔ فلما نسوا، جب وہ ہمیں بھول گئے، جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانا، جب اس چیز کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے دنیا کی ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے۔ پہلے تعلق تھا، محبت تھی، اس لیے تنگی اور تکلیفیں بھیجتے رہے کہ شاید ڈانٹ پڑتی رہی، ڈانٹتے رہے نا کہ شاید روئیں، کچھ شرم کریں، حیا کریں، کچھ دعا مانگیں، کچھ اللہ کی طرف۔ اللہ نے کہا جب بالکل ہی بے شرمی کی بات ہو گئی تو ہم نے بھی ہر چیز دے دی، ہم نے کہا خوب کھاؤ پیو۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جب بہت خوش ہو گئے، مست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا عمدہ جملہ ایک کہا، انہوں نے کہا کہ من وسع علیہ دنیا ہو، جس آدمی کی دنیا اچھی ہونے لگے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے، فہو مخدوع عن عقلہ، تو وہ بہت ہی بے وقوف آدمی۔ تو جب دنیا کھلنے لگے تو سوچے آدمی کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے، اس کا کہ اللہ کا انعام ہے، یا یہ کہ پہلے تو کچھ پھر فکر چنتا ہوتی تھی تو خدا کو یاد کر لیتے تھے، اب بالکل ہی خدا بھول گیا ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش چل پڑی۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو کچھ ان کے پاس تھا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، اور اس کے بعد کیا ہوا انہیں؟ وہ لوگ نا امید رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ دیکھا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تعریف ہوتی ہے وہ جو اسباب کے درمیان ہے، اور ایک تعریف ان کاموں پہ ہوتی ہے جو کام اسباب سے اوپر کے درجے پہ ہیں۔ مثلا ایک دوسرے کے کام آنا، کسی سے کہنا کہ صاحب یہ کام کر دیجئے، آپ نے کسی کو کہا پانی پلا دیجئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ کپڑے سلوا دیجئے،
یہ سارے کام انسانوں کے ایک دوسرے کے ہیں نا، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ان اسباب سے اوپر کے درجے میں ہیں، جیسے یہ قوموں کو تباہ کر دینا، یہاں آیا ہے نا ذکر ان کا، بارش کا برسانا، کسی کو اولاد کا دینا، کسی کو عزت کا دینا، یہ سب کام وہ ہیں جو انسان کی اپروچ سے اوپر کی چیزیں ہیں. تو جب انسان کی اپروچ سے اوپر کی جو چیزیں ہیں نا وہ پیش آتی ہیں جب اس معنی میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اگر ان کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعریف کرے گا تو یہ شرک کی ایک قسم ہے. سمجھے؟ بارش ہو گئی، کوئی آدمی جا کر کہتا ہے کہ حضرت آپ نے دعا کی بارش ہو گئی، یہ تو ٹھیک ہوا. اور کوئی آدمی جا کے کہتا ہے اپنے بزرگوں سے کہ حضرت آپ نے بارش کر دی، تو یہ تو شرک کی قسم ہے. اس لیے کہ اس شیخ کے قبضے میں بارش کا ہونا نہ ہونا انہیں کیا ان چیزوں سے تعلق ہے، علیہ باللہ، یہ تو شرک ہو گیا، اس کی ایک قسم ہو گئی. اولاد ہوئی اور وہ کہتا ہے آپ کی دعا سے ہوئی، یہ ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں کی دعا ایک دوسرے کے حق میں بھی سنتا ہے. وہ کہ آپ نے دے دی، تو یہ وہ شرک کی قسم ہے. یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ تعریف نہیں کر رہا، ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہا ہے. اب سمجھے؟ الحمدللہ جو ہے کہ اللہ کے لیے تعریفیں دونوں ترجمے اسی لیے کیے گئے ہیں کہ وہ کام جو کام انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جب وہ کام واقع ہو جاتے ہیں تو ان میں اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. تو اللہ نے پہلی سورت کے پہلے جملے میں ہی اپنی توحید سکھائی کہ میری تعریف کرنی ہے ان تمام کاموں میں جو کام انسانوں کے بس کے نہیں ہیں، صرف ہمارے بس کے ہیں. آ گئی نا خدا کی توحید. اور جو کام انسانوں کے آپس کے بس میں ہیں ان میں کوئی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف ہوتی ہے. اسی نقطے پر فقہا کی نگاہ پہنچی تھی اور انہوں نے کہا کہ نماز کے آخر پہ اگر کوئی آدمی ایسی دعا مانگے جو انسانوں سے بات مانگی جا سکتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. مثلا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ نماز کے آخر پہ اس نے دعا مانگی، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں نا سلام سے پہلے، کوئی بھی دعا جو کتاب و سنت میں آتی ہے پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، رب انی ظلمت نفسی، جو بھی دعائیں آتی ہیں قرآن و حدیث میں وہ مانگی جا سکتی ہیں. ایک تو اصول ہو گیا. اب کوئی آدمی اپنے پاس سے دعا مانگتا ہے اور اس نے کہا کہ پروردگار مجھے جنت میں حور عنایت فرما، تو فقہا کہتے ہیں نماز نہیں ٹوٹی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں محلے میں جو فلاں خاتون رہتی ہیں اس سے رشتہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے. کیوں یہ فرق کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حور کا ملنا اور جنت میں جانا یہ تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اس پر نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ تو اللہ سے دعا ہے. اور رشتے کا مانگنا یہ تو خود اس کا کام ہے، گھر والوں کا کام ہے، یہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کی بات ہے، اسے خدا کے ہاں کہاں سے لا رہا ہے؟ ویسے نماز کے علاوہ بے شک دعا کرے، مگر نماز اس کا موقع نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے. دیکھا آپ نے؟ یہ دو چیزوں میں فرق ہے. تو قوموں کا بننا اور بگڑنا، اولاد کا ہونا، قحط کا دور ہونا، بارشوں کا برسنا، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں. سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ الحمدللہ جو ہے یہ ایسی ہی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی نے دو جگہیں آپ کو اور بتاتے ہیں. اللہ تعالی نے اسی لیے کاموں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ صفات اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں. 27ویں پارے میں سورہ نجم کو آپ دیکھیے، 27 آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے 37 نمبر آیت. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الذی وفا، جنہوں نے اپنی بات پوری کی، جو ہم سے بات تھی وہ پوری انہوں نے کی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. 27واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر، اب تو 38 دیکھ لیجئے، 36 سے ہم نے شروع کیا. وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولیس للانسان الا ما سعی، اور یہ بات ہم نے طے کر دیا ہے کہ انسان کو نہیں ملے گا مگر وہی کچھ جو اس نے محنت کی. وان سعیہ، اور انسان کی محنت سوف یری، عنقریب اس کا جائزہ لیا جائے گا، دیکھی جائے گی کہ کیا محنت کرتا رہا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور اسے پھر پورا اس کا حساب، پوری جزا اس کی دی جائے گی، جو کچھ کرتا رہا ہے پوری اس کی جزا اسے ملے گی. وَأَنَّ، اور یہ بات بھی سن لو، إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ تمہارے پروردگار کے پاس ہے ہر چیز کی انتہا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہنساتی ہے لوگوں کو. وَأَبْكَىٰ، اور اسی کی ذات ہے جو رلاتی بھی. دیکھا نسبت اپنی طرف کی نا ان تمام کاموں کی، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کاموں کو کرتی ہے. وَأَنَّهُ، اور اللہ ہی کی ذات ہے، هُوَ أَمَاتَ، جو موت دیتی ہے، وَأَحْيَا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے. یہ کسی کے بس میں نہیں. حقیقی خوشیاں اور حقیقی غم کسی کے بس میں نہیں، اور زندگی اور موت حقیقتاً کسی کے بس میں نہیں. یہ تو کوئی نمرود والی بات کرتا ہو تو کرتا ہو کہ اس نے کہا میں بھی مار دیتا ہوں، میرے اختیار میں بھی ہے، لو اس کو مار دیا. وہ جو قصہ آیا ہے، وگرنہ اللہ نے کہا ہے حقیقتاً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ہے جو دو صنفوں کو، دو قسموں کو پیدا کرتا ہے. الذکر، مردوں کو، والانثى، اور عورت کو. من نطفۃ اذا تمنى، اور اس سے جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو، یعنی جو تمہارے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایسے کرتی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ اسی کے ذمہ داری ہے النشأۃ الأخرى، کہ وہ تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز کر دیتی ہے، اتنا کچھ دیتی ہے. وَأَقْنَىٰ، اور غربت بھی آ جاتی ہے. وَأَنَّهُ، اور اللہ ہی کی ذات ہے هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، جو شعرا کا رب ہے، شعرا کا پروردگار. شعرا ایک ستارہ تھا جس کی پرستش کرتے تھے. بہت اچھی تحقیق کی ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جدید تحقیقات کی روشنی میں حضرت نے بہت اچھی بحث یہاں کی ہے، ارض القرآن میں دیکھنی چاہیے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اللہ ہی کی ذات ہے جو شعرا ستارے کی مالک ہے. وَأَنَّهُ، اور اللہ ہی کی ذات ہے اہلک، جس نے ہلاک کر دیا عادًا الأولیٰ، عاد کی پہلی قوم کو. وَثَمُودَ، اور اللہ نے سمود والوں کو بھی ہلاک کیا. فما ابقا، وہ نہیں رہے. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو علیہ الصلوۃ والسلام جس نے ہلاک کیا وہ اللہ ہی تھا. انہم کانوا، بلا شک و شبہ وہ سب کے سب جو تھے، ہم اظلم، بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے. واطغا، اور بہت ہی نافرمان ہو گئے تھے. والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ بستیاں جو پلٹ دی گئیں. فغشاہا ما غشا، انہوں نے ڈھانپ لیا خدا کے عذاب نے جو ڈھانپنے کے لیے آیا تھا. فبأي آلاء ربک تتمارا، لوگوں تم اپنے پروردگار کی کس کس چیز میں شک کرو گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ سارے کام ہم ہی کرتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یہ سارے کام جب اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر پہ پہنچ کے فرما دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف اس میں نہیں کی جا سکتی کہ فلاں نے بچا لیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. اللہ ہی کی ذات ہے جو سارے کام یہ کر رہی ہے. دیکھا آپ نے نسبت اللہ نے ان تمام کاموں کی اپنی طرف. قرآن پاک کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے الحمدللہ ہی سے شروع فرمایا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں، ایسے نہیں کہ اتفاق ایسا ہے. اس لیے آپ الحمدللہ کے معنی پہ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی 5 صورتوں کا آغاز اللہ نے الحمدللہ سے کیا ہے. سورہ فاتحہ کا آغاز کیا الحمدللہ سے،
7ویں پارے میں آپ آ جائیے. ہاں آپ کو ساری جگہیں دکھا دیتے ہیں. 7ویں پارے میں جہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے. سورہ انعام کا آغاز دیکھا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تعریف اللہ کی ذات کے لیے تمام کی تمام جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. کوئی اور پیدا کر سکتا تھا؟ وجعل الظلمات والنور. اور اللہ نے اندھیروں کو پیدا کیا اور نور کو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی یہ کافر کتنے ظالم ہیں اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ دوسری صورت ہوئی جو الحمدللہ سے شروع کی اللہ تعالی نے. تیسری صورت دیکھیے 15ویں پارے میں سورہ کہف جہاں سے شروع ہو رہی ہے. ملی جی؟ سورہ کہف 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے. یہاں بھی اللہ تعالی نے دیکھیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے کیا کیا، اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا. اور اپنی اس کتاب میں کوئی خدا نے ٹیڑھا پن نہیں رکھا، بالکل آسان سمجھنے کے لیے اللہ نے اسے رکھا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. ایسی کتاب ہے جو ڈراتی ہے اللہ کی گرفت سے، خدا کے عذاب سے ان لوگوں کو. من لدنہ اللہ کی طرف سے وہ ڈراتی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور بشارت دیتی ہے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان لہم اجرا حسنا. اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. یہ تیسری صورت ہو گئی. چوتھی صورت آگے چل کے دیکھیے سورہ سبا ہے. اور سورہ سبا جو ہے وہ 22ویں پارے میں 22ویں پارے میں 34 نمبر سورت. سورہ احزاب کے بعد ہے. ملی جی؟ دیکھا آپ نے؟ یہ چوتھی صورت بھی اللہ نے انہی الفاظ سے شروع کی. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ذات ایسی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، لہو اس کے لیے، اسی کی ذات کے لیے، وہی مالک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اسی کی تعریف ہے آخر پہ بھی پہنچ کے جب یہ کائنات سمٹ جائے اور سارے معاملات پورے ہو جائیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور تمہارا پروردگار بڑی حکمت سے کام کرتا ہے، بڑی خبر والا. 4 صورتیں ہو گئیں. 5ویں صورت اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیجئے سورہ فاطر ہے، اسی 22ویں پارے میں جس کے بعد صورت آ رہی ہے. یہ 5 صورتیں ہیں. یہ 5 صورتیں اللہ نے الحمدللہ سے شروع کی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے بغیر مثال کے، بغیر کسی سیمپل کے. پہلے کوئی نمونہ پایا ہی نہیں جاتا تھا اس کائنات میں. والارض، اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا. اللہ ہی کی ذات ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے فرشتوں کو کیا بنایا، اپنا قاصد بنایا. اولی اجنحۃ. اور فرشتے وہ ہیں جو مختلف پروں والے ہیں. مثنا، 2 پر ہیں. وثلاثا، اور 3 پر ہیں. ورباع، اور 4 پر ہیں ہمارے فرشتوں کے. یزید فی الخلق ما یشاء. اور اللہ اپنی اس تخلیق میں پروں کی جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا 2 بار، اور آپ نے 600 جناح، 600 پر تھے جبریل کے.
پر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا آسمان جو سامنے میرے تھا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا جبریل امین کے پروں سے. یہ دیکھا آپ نے, یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ 5ویں سورت ہے جسے اللہ نے الحمدللہ سے شروع فرمایا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد ان کاموں کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق صاف پتہ ہے کہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا. آسمان کو بنایا, ظلمت کو, نور کو, ظلمات اندھیروں کو, فرشتوں کو اور کتاب کو نازل کیا. ہر جگہ ایسی چیز لے آئے ہیں کہ مطلب تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خاص تعریف ہے ان تمام کاموں میں جو مخلوق کی اپروچ سے اوپر کے. آئی سمجھ؟ ٹھیک. ایک چیز اور دیکھیے, اس کو خیال میں رکھیے گا. سورہ مدثر دیکھیے 29ویں پارے میں. بڑی اہم بات ہے یہ. قرآن پاک کی بہت سی آیات اس اصول پہ حل ہو جاتی ہیں, اور اگر یہ اصول نہ پتا ہو تو آدمی پھنس جاتا ہے اس مقام پہ, سوچتا رہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب. سورہ مدثر 74 نمبر سورت ہے, 29ویں پارے میں ہے, اور اس کو بالکل آغاز سے دیکھیے آپ. ملی؟ یا ایھا المدثر, اے وہ آدمی جو موٹی چادر موٹا کمبل اوڑھے ہوئے, قم کھڑے ہو جائیے, فانذر اور ڈرائیے اپنی قوم کو, وَرَبَّكَ اور اپنے پروردگار کی, فَكَبِّرْ بڑائی بیان کیجئے, اپنے رب کی تکبیر کہیے, وَثِيَابَكَ اور اپنے کپڑوں کو فَطَہِّرْ اور پاک رکھیے, پاک کیجئے, وَالرُّجْزَ اور گندگی, فَاهْجُرْ اسے چھوڑ دے, اس سے دور ہٹ, وَلَا تَمْنُنْ اور تم احسان اس لیے نہ کرو کہ تستكثر کہ تمہیں احسان کا بدلہ زیادہ دیا جائے گا, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو جو مصائب جو تکالیف دین میں پیش ہیں. ان آیات کو پڑھ کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے فوری طور پہ اس کا کیا مطلب ہے, چلیے پہلی 3 آیات تو پھر بھی کچھ کریں. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے اور گندگی سے دور رہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گندے رہتے تھے, ناپاک رہتے تھے؟ آتا ہے سوال ذہن میں اگر آدمی پڑھے, اور اگر بالکل ہی مسلمان ہو جائے تو پڑھے گا ہی نہیں پھر تو. ہاں ہمارے زمانے میں یہی ہے. پچھلے 100 برس میں آپ دیکھیں, آپ کبھی تجزیہ کریں, کوئی ایم اے کا تھیسس پی ایچ ڈی کا اس پہ لکھے تو جتنے غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیے ہیں, جتنی کتابیں اسلام کے اگینسٹ لکھی گئی ہیں اسلام کے رد میں, فرانسیسی زبان سمیت مسلمانوں نے اتنے کام نہیں کیے. تو بالکل ہی پڑھنا لکھنا ختم. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ اور اپنے کپڑے فطاہر, اسے پاک, فطاہر اس کو فرمایا کہ پاک رکھیے. ہم سے ایک مرتبہ ایک فلائٹ میں جا رہے تھے, ایک انگریز نے یہ بات پوچھی. اس نے کہا یہ جو تمہاری کتاب میں ایک جگہ آیا ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکیزگی پسند نہیں کرتے تھے, اسی لیے مسلمان ہمارے ملک میں گندے رہتے ہیں بہت زیادہ. یہ بات ہے الیاذ باللہ. یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے نا. اصول کی بات آپ کو بتائیں, ایک ہوتا ہے کسی کام کا آغاز ایجاد کرنا, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں کھانا کھاؤ, اور ایک ہوتا ہے جو کام آلریڈی ہے اسے کرتے رہو. جیسے آپ کہتے ہیں فون آیا, ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں, تو دوسرا کہتا ہے آپ لگتا ہے غالباً کھانا کھا رہے ہیں, آپ کھاتے رہیے. تو کھاتے رہیے اور کھانا کھاؤ دونوں میں فرق ہو گیا نا. سنتے رہیے اور سنیے. سنیے کا مطلب تو یہ کہ اس فعل کی ایجاد ہو رہی ہے, شروع کر رہا ہے, اور سنتے رہیے اٹ مینس کہ کنٹینیوسلی جو چیز پہلے سے چل رہی ہے. اور عربی زبان میں کبھی کبھی حکم جو آتا ہے, امر کا جو صیغہ ہوتا ہے, حکم کی جو بات ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شروع کیجئے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو جاری رکھیے. یہ زبانوں کا اپنا اپنا انداز ہے, اور عربوں کے ہاں
کبھی کبھی ماضی بول کر حال مراد لے لیتے ہیں، زبان میں ہوتا ہے. اور عربوں کے یہاں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کو کرنے کو جب کہتے ہیں کہ یہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتے رہیے. لفظی ترجمہ تو آئے گا کرو سے ہی، لیکن کرتے رہیے کا مطلب جب ترجمہ آپ کریں گے تو اٹ مینس کہ پہلے سے بھی ایسے ہے، لہذا آئندہ بھی اس کو کرتے رہیے. یہ فرق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کبھی غور کیجئے گا، نکاح جب پڑھاتے ہیں نا تو نکاح میں ہمیشہ بالعموم ماضی کے صیغے استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں ان گواہوں کی موجودگی میں فلاں سے کیا. تو یہ کیا تو مطلب ماضی کا صیغہ ہو گیا نا. کہنا تو چاہیے تھا کہ کر رہا ہوں، یہ نہیں بولتے، ماضی کا صیغہ بولتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ اس لیے بولتے ہیں کہ ماضی میں جو کام ہو چکا ہے وہ تو یقینی طور پر ہو چکا ہے نا، قطعی طور پر. ماضی پہ تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. مثلا اب کوئی کہے کہ 03 میں رمضان آئے ہی نہیں، تو غلط بات ہے بھائی. 03 کا رمضان ابھی گزرا ہے، ساری دنیا بھی مل کر اگر کہنے لگے کہ نہیں گزرا تو بھی جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ ماضی میں گزر گئی ایک بات. تو عرب اور خود اللہ تعالی قرآن پاک میں جب کسی بات کو یقینی کرنا ہوتا ہے تو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ چیز. قیامت کے بارے میں کہا اتا امر اللہ، قیامت آ گئی، قیامت آ چکی. کیوں کہا ہے قیامت آ چکی؟ اس لیے کہ آنی تو بھی یقیناً مستقبل میں ہے، لیکن اسے ماضی سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ یوں سمجھو بس یہ کام ہو گیا. ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں اردو میں کہ صاحب بے فکر ہو جائے، بس ہو گیا. یہ ہو گیا کا مطلب کیا ماضی میں ہو گیا؟ نہیں، اس نے کرنا ہے لیکن یقین دلاتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ زبانوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح عربوں کے ہاں جب کسی کام کے لیے آرڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کام کو اب کرو، مطلب یہ کہ کنٹینیو رکھیے. اب دیکھیے ہم اس اصول کو سمجھ گئے. اب پڑھیے اس کو. یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہوں لوگوں کو ڈرائیں. یہ تو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو ڈراتے نہیں تھے، خدا کی وحدانیت توحید اس کا پیغام نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، رسالت سے پہلے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے لوگوں کے سامنے. یہ پہلے نہیں تھا، نبوت ملنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ کیا کیجئے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے جیسے کہ پہلے بھی پاک رکھتے رہیں. اب سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ اب پاک کیجئے، جیسے آپ پہلے بھی پاک رہے ہیں ایسے اب مزید طہارت پاکیزگی. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ گندگی سے بچے رہیے، بتوں کی عبادت کی گندگی سے جیسے آپ پہلے بھی بچے رہے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ ایک مقام اسی کی تشریح کے لیے اور آپ سے عرض کرتے ہیں. 21واں پارہ جو ہے نا اس کو بالکل آغاز سے دیکھیے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے. بہت کام آتی ہے یہ بات، بہت کام آتی ہے. ہمارا وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں کو ان قواعد ان اصولوں کی خبر بھی نہیں، اور وہ قرآن پاک کی ترجمے اور تفسیر ایسے کرتے ہیں دھڑلے سے کہ جیسے شیخ الاسلام اب امریکہ میں یہی ہیں. 21واں پارہ بالکل آغاز دیکھا، پہلی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے اس کتاب کو جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے. جو کتاب اللہ تعالی نے آپ پر وحی کی ہے اس کو آپ پڑھیے. اس کا کیا مطلب؟ پہلے نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے رہیے جیسے پہلے پڑھتے تھے، اب بھی ایسے ہی آپ پڑھتے رہیے. 21واں جو پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے بالکل اس کی پہلی آیت ہے، سورہ عنکبوت ہے اس کی، اس میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے. نماز کو قائم کیجئے تو کیا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب کنٹینیوسلی جیسے آپ پہلے نماز پڑھتے رہے اب بھی پڑھتے ہی رہیے. ٹھیک. اور اس نشست کی آخری چیز آپ سے عرض کروں، ایک بس اور بات ہے، وہ بھی بڑا کام کا اصول ہے ایک، اور وہ کام کا اصول ایسا ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ کام آتا ہے.
وگرنہ آدمی اگر دقت نظر سے پڑھے تو اسے یاد نہیں رکھ اس کو الجھاؤ پیش آتا ہے. اس کے لیے ایک چیز لکھ کے ہم آپ سے تشریح اس کی عرض کریں. کہاں ہے مارکر؟ مارکر ہے سمیر صاحب مارکر کہاں گیا؟ آپ تو سارے انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے اب یہ سپیکر لگا. ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. آگے کیا پڑھیں؟ جی آئے گی وہ بات انشاءاللہ. دیکھو بھائی یہ اصول کی بات ہے. عربوں کا ایک شاعر یہ کہتا ہے اللفتها طبنا وماء باردا. وہ کہتا ہے اللفتها طبنا. غور سے سننا. اللفت تو میں نے کھلایا ہاں اپنی اونٹنی کو. طبنن طبن چارہ. میں نے کھلایا اپنی اونٹنی کو چارہ و ماءن اور پانی باردہ ٹھنڈا. اب کوئی اس شاعر سے پوچھے کہ چارہ کھلانا تو ٹھیک ہوا کہ اللفتھا طبنن کہ میں نے اسے چارہ کھلایا، پانی کیسے کھلا دیا؟ پانی تو نہیں کھلایا جاتا، پانی تو پلایا جاتا ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واو کے بعد یہاں کوئی چیز ہونی چاہیے تھی جس کا شاعر نے ذکر نہیں کیا. ہونی چاہیے تھی نا. اللفتھا طبنن میں نے اسے کھلایا چارہ، وہ ماء باردہ اور پانی ٹھنڈا. یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر کچھ چیز چھوڑ گیا ہے شاعر. یہ عرب کرتے تھے اور شاعری میں ہوتا ہی ہے کہ انسان خود غور اور فکر سے کام لے تو اس جگہ کو حل کر لیتا ہے. ایک بہت مختلف وجوہ سے استعمال کیا جاتا ہے. کبھی اس لیے کہ آدمی غور کرے اور کبھی اس لیے کہ دوسرے پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا ہے، یہ تو سمجھ ہی جائے گا. سمجھ آئیے؟ اللفتھا طبنن میں نے اسے چارہ کھلایا. اور آگے وماء باردہ اور پانی ٹھنڈا. ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے؟ کھلانا یا پلانا. اس کا مطلب ہے یہاں اسے کہنا چاہیے تھا اللفتھا طبنن وسقیتھا. وسقیتھا ماء باردہ. یہ لفظ یہاں آ جاتا تو یہ ٹھیک تھا کہ میں نے کھلایا اسے چارہ اور ساقی پانی پلانے والا. پانی تو نہیں، خیر ساقی تو اور معنی میں، لیکن ساقی پلانے والا نا. اور میں نے پلایا اسے ماء باردہ ٹھنڈا پانی. اب سمجھے یہ لفظ جو چھوڑ گیا ہے یہ کسی بھی وجہ سے چھوڑا ہو، لیکن عربوں کے ہاں یہ آتا ہے شاعری میں بھی اور ہر زبان کی شاعری میں ہوتا ہے. صرف عربوں ہی کے ہاں نہیں، ہر ایک کے ہاں ہوتا ہے ایسے. یہ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو قرآن پاک میں بتاتے ہیں اللہ تعالی نے کہاں کہاں یہ استعمال کیا ہے. اس کو ذرا سی علمی زبان میں سمجھنا ہو تو دیکھو ایک فعل کے ساتھ اس کے معمول کا تعلق ہو گیا. فعل ایک ہے نا کام کرنے کا، کھلانا، اور اس کے بعد کیا کھلایا؟ چارہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا فعل جو ہے وہ جو اوپر لکھا ہے بعد میں سقیتھا، یہ جو اوپر لکھا ہے سقیتھا،
اس دوسرے فعل کو اس نے ذکر نہیں کیا، اور یہی معمول جو دوسرا تھا ماء باردہ، ٹھنڈا پانی، اس نے اس کو اس کے ساتھ کر دیا. تو یہ جو دوسرا فعل ہے یہ ہم نے اپنے پاس سے نکالا ہے، ہم نے اپنے پاس سے لکھا ہے سمجھانے کی غرض سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی اس کو بہت استعمال کیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا جب قرآن اور ترجمہ پڑھا ہوگا تو آپ نے بھی سوچا ہی ہوگا اور اشکال پیدا ہی ہوا ہوگا ذہن میں کہ اللہ نے یہ کیا کہا ہے. اس سورہ انعام میں دیکھیے، ہم آپ کو اس کی 2-4 مثالیں دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن پاک کیسی گہری باتیں کرتا ہے. سورہ انعام دیکھیے، 7واں پارہ ہے نا، 7واں پارہ سورہ انعام میں 14 نمبر آیت دیکھیے. سورہ انعام کے گویا آغاز میں ہی ہے. ملی جی 13 نمبر، ہاں 13 ہے.